بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 سال ہوئی تو مکہ میں بہت زیادہ سیلاب آیا۔ سیلاب اتنا خطرناک تھا کہ اس نے ہر طرف تباہی مچائی۔ اس سیلاب سے محفوظ رہنے کے لیے مکہ والوں نے بھی ایک بہت بڑا بند باندھا، لیکن یہ بند سیلاب کے آگے بے بس نظر آیا۔ سیلاب نے اس بند کو توڑا اور اس کی وجہ سے ہر طرف پانی ہی پانی پھیل گیا، یہاں تک کہ پانی خانہ کعبہ میں بھی داخل ہوا۔ اس سیلاب کے پانی سے پہلے خانہ کعبہ میں آگ بھی لگ چکی تھی۔ اس آگ نے خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے ہی کمزور کر رکھا تھا کہ اس کے بعد سیلاب نے خانہ کعبہ کی دیواروں میں سوراخ کر کے رکھ دیے۔ خانہ کعبہ میں آگ لگنے کا قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک بار ایک خاتون خانہ کعبہ میں دھنی دے رہی تھی کہ اس آگ میں سے ایک چنگاری اڑ کر کعبہ کے غلاف پر پڑی، جس وجہ سے کعبے کے پردوں میں آگ لگی۔ آگ اتنی پھیلی کہ اس نے خانہ کعبہ کی دیواریں بھی گرما دیں اور اس وجہ سے خانہ کعبہ کی دیوار پہلے سے کمزور ہو گئی، اور جب سیلاب آیا تو ان دیواروں میں سوراخ پڑ گئے۔ خدا کے پیارے دوست، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا تو اس کی دیواروں کی اونچائی بہت زیادہ رکھی تھی۔ اس کی اونچائی تقریباً 9 گز تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر چھت نہیں ڈالی تھی۔ لوگ خانہ کعبہ میں نذرانے پیش کیا کرتے، لوگ خوشبوئیں اور کپڑے بطور تحفہ پیش کیا کرتے۔ وہ سب کچھ خانہ کعبہ میں ایک کنواں تھا جس کی نظر کیا جاتا۔ خانہ کعبہ میں وہ کنواں اندرونی حصے کی دائیں طرف تھا اور اس کنویں کو خانہ کعبے کا خزانہ تصور کیا جاتا تھا۔ کعبہ کے اس خزانے کو ایک بار ایک چور نے چوری کرنا چاہا تو وہ اس کنویں سے باہر نکل نہ سکا، وہاں ہی جان گنوا بیٹھا۔ اس لیے خدا نے کنویں کے خزانے کو چوروں سے بچانے کے لیے ایک سانپ کی اس پر ڈیوٹی لگا دی۔ وہ سانپ ہر وقت کنویں کے پاس ہی بیٹھا رہتا۔ وہ سانپ کسی کو بھی کنویں کے پاس پر بھی نہ مارنے دیتا۔ یہ سانپ بہت بڑا تھا، یہاں تک کہ قریش کے بڑے بڑے قبیلے بھی اس سانپ سے خوف کھایا کرتے۔ جب خانہ کعبہ میں سیلاب آیا تو سیلاب کے پانی نے کعبہ کی دیواروں کو بہت کمزور اور خستہ حال کر دیا۔ اس لیے خانہ کعبہ کی عمارت کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کا مسئلہ درپیش ہوا۔ تو اللہ پاک نے ایک پرندے کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ سے سانپ کو دور کر دو۔ وہ پرندہ اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ آیا اور اس نے سانپ کو وہاں سے اڑا دیا۔ جب سانپ کنویں سے غائب ہو گیا تو قریش کے لوگ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ قریش کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اب کعبہ کی دیواروں کو مضبوط بنایا جائے گا، ان دیواروں کی اونچائی بھی بہت زیادہ رکھی جائے گی۔ انہوں نے لوگوں میں یہ اعلان کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے ہر قبیلہ پتھر اور چندہ جمع کرے۔ اس لیے ہر قبیلے نے پتھر اور چندہ اکٹھا کرنے میں مکہ میں رہنے والے لوگوں کی مدد کی۔ قریش والوں نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ کعبہ میں جو بھی چندہ جمع کیا جائے گا وہ پاک ہوگا۔ سود کا کاروبار کرنے والے، حرام کی کمائی کمانے والے، چوروں، ڈاکوؤں اور طوائفوں کی آمدنی جمع کرنے کی بالکل اجازت نہ دی گئی۔ یہاں بس پاک کمائی کو جمع کرنے کا اعلان کیا گیا تو ہر قبیلے نے اس اعلان پر مکمل طور پر عمل کر کے اپنے اپنے قبیلے سے چندہ اور پتھر جمع کیے۔ پاک کمائی جمع کرنے کا اعلان اس لیے کیا گیا کہ ایک قریشی سردار ابو وہب عمرو بن عابد نے جب کعبے کا کام شروع کرنے کے لیے ایک پتھر کو اٹھایا تو پتھر ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر اپنی اسی جگہ پر چلا گیا جہاں سے اس کو اٹھایا گیا تھا۔ قریش والے یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ وہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ آخرکار وہب کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے قریش والو، میری بات غور سے سن لو۔ کعبے کی تعمیر میں بدکار عورت کی کمائی، سود کی کمائی، حرام کی کمائی یا کسی چور کی کمائی کو ہرگز مت شامل کرنا۔ خانہ کعبہ میں صرف پاک لوگوں کو ہاتھ لگانے اور اس میں سب قریش والوں کی بھلائی ہے۔ یہ وہب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کے ماموں تھے جو کہ قریش میں بڑے شریف اور ایماندار آدمی مانے جاتے تھے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے قریش والوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی برابر کام کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے کندھوں پر پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے۔ قریش والوں کے دلوں میں یہ خوف تھا کہ ہم کہیں کعبہ کی دیواریں گرا دیں تو ہم پر کوئی مصیبت نہ ٹوٹ پڑے۔ ان میں سے ایک سردار ولید بن مغیرہ تھا۔ اس نے کہا، اے قریش والو، کعبہ کی دیواریں گرانے سے آپ کا مقصد کعبے کو نقصان پہنچانا ہے یا پھر اس کی اصلاح کا ارادہ ہے؟ قریش والوں نے جواب دیا، یہ بات ظاہر ہے کہ ہم تو کعبہ کی اصلاح اور مرمت کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر ولید نے کہا کہ یہ بات ذہن نشین کر لو کہ خدا اصلاح کرنے والوں کو برباد نہیں کرتا، اللہ پاک اصلاح کرنے والوں پر راضی ہوتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد ولید نے سب سے پہلے کعبہ کی دیواروں کو گرانے کا کام شروع کیا۔ ولید نے کعبہ کی دیواروں کی ایک سائڈ ہی گرائی اور پھر رک گیا۔ جب ایک رات گزر گئی کہ دیکھا جائے کہ کوئی مصیبت تو لاحق نہیں ہو جاتی، جب وہ رات خیر و عافیت سے گزر گئی تو
अगले दिन सारे कुरैश वालों ने मिलकर खाना काबा की दीवारों को गिरा दिया, यहाँ तक कि वो उसकी बुनियादों तक पहुंच गए जो कुरैश के बाप दादा खुदा के दोस्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रखी हुई थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा की बुनियादों को सब्ज रंग के पत्थरों से तामीर किया था, जिन्हें तोड़ने में कुरैश के लोगों को बड़ी मुश्किल पेश आई। काबा की दाईं दीवार जब गिराई गई तो उसके नीचे से सब्ज पत्थरों के करीब सरयानी जुबान में एक तहरीर मिली। कुरैश वाले सरयानी जुबान पर अबूर नहीं रखते थे, तो उन्होंने उस बंदे की तलाश शुरू की जो सरयानी जुबान को समझता हो। उनको एक यहूदी मिला जिसने ये तहरीर उनको पढ़कर सुनाई। तहरीर कुछ यूं थी, मैं अल्लाह हूँ काबा का मालिक, जिसको मैंने उस दिन पैदा किया जिस दिन मैंने आसमानों और जमीनों को पैदा किया, जिस दिन मैंने सूरज और चांद बनाए। मैंने मक्का को 7 फरिश्तों के जरिए घेर दिया है। उसकी अजमत उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक उसके इतराफ में पहाड़ मौजूद हैं। उन पहाड़ों से मुराद ये पहाड़ हैं, उनमें एक तो अबू कैस पहाड़ है जो कि सफा मरवा की पहाड़ी के बिल्कुल सामने मौजूद है। दूसरा केकान पहाड़ है जो कि मक्का के बिल्कुल पास है, जिसका रुख अबू कैस की पहाड़ी की तरफ है। ये शहर अपने लोगों के लिए पानी और दूध के लिहाज से बहुत मशहूर और बाबरकत और नफा बख्श है। इसकी इमारत को गिराते हुए जो दूसरी तहरीर मुकाम इब्राहिम से मिली, उस तहरीर में ये लिखा था, मक्का मुकरमा खुदा का मोहतरम और मुअज्जम शहर है। उन लोगों यानी कुरैश का रिज़्क 3 रास्तों से आता है। यहाँ 3 रास्तों से मुराद ये है कि कुरैश के लोगों के 3 तजारती रास्ते हैं। उन्हीं रास्तों से ही तजारती काफिले मक्का में दाखिल होते हैं। काबा को शहीद करते हुए तीसरी तहरीर काबा के अंदर पत्थर पर कुनंदा थी मिली। उस पर तहरीर ये हुआ था, जो नेकी के काम करेगा लोग उस पर रश्क जरूर करेंगे, यानी कि उस जैसा बनने की कोशिश में लगे रहेंगे। जो शख्स रुसवाई बोएगा वो रुसवाई और नदामत ही काटेगा। तुम बुराइयां करके भलाई की आस लगाते हो, हाँ ये ऐसा ही है जैसे कीकर यानी कांटेदार दरख्त में कोई अंगूर तलाश करे। काबे की तमीर करते हुए कुरैश वालों को पत्थरों के साथ साथ लकड़ी की भी सख्त जरूरत थी, क्योंकि छत और दीवारों में लकड़ी का इस्तेमाल होना लाजिम था। अल्लाह पाक ने लकड़ी का मसला इस तरह हल किया कि एक समुद्री जहाज अरब के साहली किनारे पर आकर टकराया। आज ये जद्दा के साहिल से मशहूर है, पहले ये मक्का का साहिल कहलाता था, इसलिए मक्का के सबसे करीब साहिल पर ये मौजूद था। जब समुद्री जहाज साहिल से टकराया तो ये जहाज टूट गया। वो जहाज किसी रूमी बड़े ताजिर का था। उस जहाज में शाह रोम के लिए संगे मरमर, लकड़ी और लोहे का सामान मौजूद था। कुरैश के लोगों को जहाज के तबाह होने के बारे में इल्म हुआ तो कुरैश के लोग साहिल पर पहुंचे। उन्होंने जहाज के लोगों से ये लकड़ी खरीद ली और इस तरह से खाना काबा की छत पर उस लकड़ी को लगाया गया। आखिरकार खाना काबा की तामीर का काम हजरा अस्वद तक जा पहुंचा। अब यहाँ एक नया मसला पेश आया। मसला ये पेश आया कि हजरा अस्वद को कौन उठाकर उसकी जगह पर रखेगा। हर कबीले की ये ख्वाहिश थी कि ये फजीलत हमको हासिल हो जाए। ये जिद इस हद तक जा पहुंची कि कबीला एक दूसरे की जान लेने तक आ पहुंचा। कबीला अब्दुद्दार ने तो कबीला अदी के साथ मिलकर एक बर्तन में खून भरा और उन्होंने उसमें अपने हाथों को डालकर कहा, हजरा अस्वद हम ही रखेंगे। इस तरह 2 कबीले और भी अड़ गए। तलवारें नियामों से बाहर आ गईं, लेकिन इस मसले को भी हजूर अकरम सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत खुश असलूबी से हल कर दिया, जो कि एक अलग से इंतहाई खूबसूरत वाकया है।